رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو، کوئی بھی مرد جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح نہ ہو اور اس کے پاس مال موجود ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، تو گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہو کر ہی مرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نہ کرنا اسلام میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ارے یہ صاحب نکاح نہیں کیے، بڑے اللہ والے نہیں، نکاح نہ کرنا اسلام میں ناجائز فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے طریقے کو پسند نہیں کیا ہے وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری ہی نہیں تمام انبیاء کی سنت 4 چیزیں ہیں: مسواک کرنا، خوشبو لگانا، حیا کرنا، شرم کرنا اور نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، میری بھی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا مال ہونے کے باوجود نکاح نہ کیا تو ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ ان صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا نکاح نہ کرنا مال ہونے کے باوجود اسلام میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے تمام ہی انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تمام انسانوں کی شروعات اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے فرمائی ہے۔ تمام کے تمام انسان ان کی ہی اولادیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر مرد کے لیے ایک جوڑا اللہ نے منتخب فرمائے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ موضوع دراصل ہمارے معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کے لڑکے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، اس کی خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر ان کا نکاح نہیں کیا جا رہا ہے۔ صحیح وقت پر نکاح نہ کیا جانا یہ خاص وجہ ہے۔ یوں تو کسی بھی مذہب نے نکاح ہونے کی کوئی عمر متعین نہیں کی ہے، لیکن مذہب اسلام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ ضرور فرمایا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے اس وقت اس کی نکاح کر دینی چاہیے۔ آج بہت سارے بچے اور بچیاں اسلامی معاشرے میں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں سے اسلام نکلتا جا رہا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یا ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے صحیح وقت پر ان کے نکاح نہیں کیے۔ اب تو گورنمنٹ کا قانون ہے لڑکی کی عمر 18 سال، لڑکے کی عمر 21 سال ہونا چاہیے، نہیں تو شرعی طور پر بالغ ہو جانے کے بعد نکاح کے لیے بالکل منع نہیں کیے گئے، بلکہ بالغ لوگوں کے نکاح کا حکم فرمائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کے بچے بالغ ہو گئے اور بچوں کے بالغ ہونے کی وجہ سے ان سے تنہائیوں میں کوئی گناہ ہو گیا اور والدین نے ان بچوں کے نکاح نہیں کیے
اور اس طرح کا کوئی گناہ ہوا تو اس گناہ کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ ہمارے اندر ایک بری بات ہے، ہم لوگ اس کو معاشرہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے شادی کر دو بچہ ٹھیک ہو جائے گا، شادی کر دو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے ہمارے بچے کو اسلامی رہن سہن کا ڈھنگ نہیں دیا ہے، تہذیب اور طریقہ نہیں سکھایا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ ہمارا بچہ نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے، کیا کیا گل کھلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کم عمر کی لڑکی، 18 سال 19 سال کی لڑکی، وہ آپ کے 25 سال کے لڑکے کیسے ٹھیک کر دے گی؟ جب اس کے امی ابا ٹھیک نہیں کر سکے، اس کے نانا نانی دادا دادی ٹھیک نہیں کر سکے، چاچا چاچی مل کر ٹھیک نہیں کر سکے، تو ایک 18 سال کی لڑکی ٹھیک کر دے گی؟ اچھا اس کا الٹا سوچو، اگر وہ لڑکی آپ کی ہو اور وہ آوارہ لڑکا آپ کا داماد بننا چاہے، کیا کریں گے؟ یہ سوچ کر کہ شادی ہونے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی بھی باپ اس رشتے کو گوارا نہیں کرے گا، ہرگز کوئی بھی باپ محض اس خیال سے کہ لڑکا شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا رشتہ نہیں دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا اولادوں کی، نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ اگر صحیح تربیت ہے، پھر صحیح وقت میں نکاح ہو رہا ہے، تب تو بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتے۔ تربیت ہی نہیں دی ہے، پھر نکاح کوئی تربیت کا کوئی چیز نہیں ہے نکاح۔ ہاں نکاح اس شخص کے لیے بہتر ہے جس کی تربیت پہلے سے ہوئی ہو، نہیں تو ایسے بدترین اور آوارہ لڑکوں کا شادی اور نکاح کرنا شریعت نے جائز ہی نہیں کہا ہے۔ جو بیوی کی عزت کو بچا نہ سکے، اس کے کھانے کپڑے کا انتظام نہ کر سکے، گھر کا انتظام نہ کر سکے، راتوں کو آوارہ کتوں کی طرح پھرتا رہے، گھر میں بیوی رکھ لے گے، پھر ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح ان کے لیے ہے جو تربیت یافتہ ہوں، تربیت ہو گئی ہو، پھر ایجوکیشن کے نام پر ان کو لٹکایا نہ جائے۔ پتہ چلا ایک بچہ بالغ ہوا 15 سال میں، 15 سال میں جب بچہ بالغ ہو گیا تب سے ہی اس کے اندر جنسی خواہشات پورا کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا 15 سال میں بالغ ہوا، ابھی تو 10 کلاس پڑھ رہا ہے، پھر انٹر کرے گا، اب 17 سال کا ہو جائے گا، پھر ڈگری کرے گا، پھر اس کے بعد کوئی کورس کرے گا 4-5 سال، ایم ٹیک بی ٹیک کرے گا، پھر اس کی عمر 22-23 سال ہوگی، 2-3 سال جاب سرچ کرے گا، 25 سال عمر ہوگی، پھر جاب میں آئے گا، اگر اس کی کوئی بہن نہیں ہے تو بہن ہے تو 5 سال اور گئے، پھر اپنے لیے پیسے کمائے گا، 30 سال 32 سال، بچہ بالغ ہوا ہے 15 سال میں اور نکاح کیا جا رہا ہے 30 سال میں۔ ظاہر ہے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں گی، ظاہر ہے بچے آوارہ بن کے ہی پھریں گے، ان کو پھرنا ہی ہوگا ادھر ادھر۔ بچیوں کو جب بھی موقع ملے گا وہ باہر جائیں گی، غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، اور جو کہ ہو رہا ہے، کیونکہ وقت پر بھوک لگی ہے مجھے، اب دوپہر کو کھانا ملے 2-3 دن بعد۔ ظاہر ہے اس بیچ میں اگر اس آدمی کو حرام طریقے کے حرام چیز بھی کوئی چیز مل گئی کھانے کو کھائے گا، کیونکہ بھوک کی شدت نے آدمی کو نڈال کر رکھا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا حلال ہے یا حرام ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بچے ہمارے بالغ ہو رہے ہیں، اب نکاح کیا جا رہا ہے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد۔ بہت ساری لڑکیوں کے نکاح صرف اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کو ہائر ایجوکیشن دینے کے چکر میں ان کی عمریں 35 سال کی ہوں گی، 35 سال کی عمر تک نکاح نہیں ہوئے۔ ایسی لگ بھگ ہمارے پورے اس ملک میں لگ بھگ 30 لاکھ کے آس پاس کی آبادی ہے ایسی عورتوں کی، ایسی بچیوں کی جن کی عمر 35 سال کے قریب ہے، بھی نکاح نہیں ہوئے۔ اسلام نے تو نکاح کو آسان بنایا تھا،
بچوں کی بہترین تربیت کرو، بالغ ہو نکاح کر دو، بہترین تربیت کرو، اچھی تربیت کرو۔ ہاں اگر لڑکا یا لڑکی خود سے نکاح کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کریں گے، تو جب ماں باپ کریں گے تو بالغ ہونے کے بعد یہ حکم ہے، لیکن جب خود سے کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا حکم ہے کہ لڑکا اتنا ہی کماتا ہو جس سے اپنی بیوی کو 3 وقت کا کھانا کھلا سکے، کپڑا پہننے کا انتظام کر سکے، ایک گھر چاہے وہ بھاڑے کا ہو اس کا انتظام کر سکے، اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، بس اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنی چیزیں میسر ہیں تو نکاح کر دینا چاہیے، لیکن اگر ماں باپ کے ذمہ نہیں، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ماں باپ ہی پسند کریں گے، ماں باپ ہی دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود جا کے رشتے دیکھو، افیئرس کرتے پھرو۔ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ تو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے جن کو دین سے واسطہ نہیں ہے یا دین سے واسطے کے نام پر محض اپنا کام چلانے کے لیے حرام رشتوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے۔ ایک آدمی نے یوٹیوب پہ ڈال دیا محبت کرنا جائز ہے، محبت پاکیزہ رشتہ ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے جناب محمد رسول اللہ سے محبت کر کے شادی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے محبت کر کے شادی کی ہے، حالانکہ کسی بھی طرح کی روایت نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں۔ اب اس کا مطلب محبت کرنا نہیں ہے، پسند آنے کا مطلب رشتے دیکھو، رشتے دیکھنے میں جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کرو، یہ مطلب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول سے کیسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال تجارت لے کر ملک شام، ملک یمن اور دوسری جگہوں پر تجارت کا مال لے کر بطور امین آپ کو نفع میں سے کچھ حصہ ملے گا، اس ذمہ داری پر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر دوسرے ممالک میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ آپ نے ملک شام اور یمن کا سفر کیا اور ان تجارتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ بہت ہی زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ منافع ہوا۔ ان کے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل نے ان کو مشورہ دیا۔ اسی بیچ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر آسمان سے ایک چاند اترا اور وہ چاند آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے، یہ خواب ورقہ بن نوفل ان کو سنایا۔ ان کے رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، بہت ماہر آدمی تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے شخص تھے، مذہب ابراہیمی کے فالورز تھے، جاننے والے تھے۔ ان سے انہوں نے خواب سنایا تو ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے تمہاری گود میں اس دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، اس دنیا پر حکومت کرنے والے شخص سے تمہارا نکاح ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا آخری پیغمبر سے نکاح ہوگا جو دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ آپ کے اوصاف دیکھ کر، آپ کی امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام ورقہ بن نوفل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا کہ اپنے بھتیجے کا نکاح ہماری بھتیجی سے کر دو۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، باقاعدہ رشتے بھیجے گئے، اور ان کو یہ بدتمیز قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محبت کر کے شادی کی گئی۔ اور یہی حال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، بہت سارے رشتے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، کوئی حکم آئے گا تو میں یہ رشتہ دوں گا۔ بہت سارے گھرانوں سے رشتے آئے۔
پھر ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس میں کون سا محبت کا اینگل ہے؟ تو اس طرح کی بکواس کرنے والے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے بول کے، ایک آدمی بول رہا ہے بول کے، بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی کیسا ہے، کیا قرآن حدیث کی دلیل ہے اس کے پاس؟ بس اس نے بول دیا، آپ نے سن لیا اور مان لیا، بس یہی ہے، یہی شریعت ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے، دنیا بھر کے خرافات اس طرح کے چلتے ہیں، یہ بات شیئر کرو تم کو یہ خوشخبری ملے گی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے بکواس کہیں کے۔ اس وقت شیئر کہاں تھا؟ اس وقت تمہارا واٹس ایپ فیس بک کیا تھا؟ موبائل نام کی بھی چڑیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ شیئر کرنے کی بات کہاں آئی؟ نبی کے صحابہ مبلغ تھے، نبی کے ہر بات کو پھیلانے والے تھے، لیکن تو کیسے پھیلا رہے؟ جھوٹ دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر کے بیان کرے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نبی نے فرمایا۔ کوئی جھوٹی بات، ہر بات کو شیئر کرتے مت پھرو، پتہ چلا وہ بات جھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی جا رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو یہ حکم فرمایا اس طرح نکاح کرو، اتنی عمر میں نکاح کرو، جب بچے بالغ ہو جائیں اس وقت نکاح کر دو۔ ماں باپ کی ذمہ داری، اگر ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے تو بچہ خود اگر نکاح کرنا ہے تو اس وقت کرے جب وہ بیوی کا خرچ سنبھال سکے، اس وقت کرے۔ ہاں، جن لوگوں نے نکاح زبردستی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زبردستی نکاح کو ٹالے رکھا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جوان بھی ہے، سب کچھ ہے، بس یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا۔ ایک صحابی آئے بڑے مالدار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو، کوئی بھی مرد جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح نہ ہو اور اس کے پاس مال موجود ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، تو گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہو کر ہی مرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نہ کرنا اسلام میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ارے یہ صاحب نکاح نہیں کیے، بڑے اللہ والے، نہیں، نکاح نہ کرنا اسلام میں ناجائز فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے طریقے کو پسند نہیں کیا ہے وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری ہی نہیں، تمام انبیاء کی سنت 4 چیزیں ہیں: مسواک کرنا، خوشبو لگانا، حیا کرنا، شرم کرنا اور نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، میری بھی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، مال ہونے کے باوجود نکاح نہ کیا، تو ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ ان صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا نکاح نہ کرنا مال ہونے کے باوجود اسلام میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اگر تم نصرانی ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو تم کو راہب بنا دیا جاتا، اور اسلام نے رہبانیت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، بغیر شادی کے رہنا۔ تو اسلام نے اتنی ترغیب دی ہے، اور اس کا آسان سا طریقہ بھی اسلام نے سمجھا ہے۔ نکاح محض ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 2 لڑکے اور لڑکی جن کو آپس میں پسند کر لیا گیا ہو کہ یہ دونوں رشتے کے لیے تیار ہیں، 2 گواہ ہونا، صرف 2 گواہوں اور مہر کی بنیاد پر نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے مہر ہو اور 2 گواہ ہوں، یہ چیزیں واجب ہیں، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ گواہ ہو اور مہر ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ انہوں آئے، انہوں آئے، انہوں آئے، فلاں آئے، انہوں آئے، تب نکاح ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے، مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی اور مدینۃ المنورہ آئے، تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا، جو صحابہ مکہ سے آئے تھے، مدینے آئے تھے، مدینہ والے اور مکہ والوں میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک صحابی کو دے دیا، فلاں صحابی کو، آپ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، کچھ دنوں کے لیے آپ دیکھو ان کے بارے میں۔ انصار نے ان کو مدد کی، سناتے ان کا نام انصار رکھا گیا، انصار صحابہ، کہ انہوں نے اپنی جائیداد میں بھی حصہ لگا دیا، لو آدھا تمہارا آدھا میرا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جن صحابی کے ذمے کیا گیا، انہوں نے اپنی جائیداد میں سے کہا یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، یہ آپ رکھ لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی کوئی بات نہیں، آپ خالی مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بازار گئے، صبح سے شام تک بازار میں رہے، شام کو اتنا تجارت کی، اتنا نفع ہوا کہ ایک دن کا کھانا کھا سکے، جبکہ جب مکہ سے آئے تو خالی ہاتھ آئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں اتنی تجارت کی کہ گھر اور کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا، ایک مہینے میں اتنی تجارت کی کہ نکاح کا انتظام ہو گیا۔ مسجد نبوی میں آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر کچھ ہلدی کا کلر لگا ہوا ہے، یا کھانے کا سالن کا کلر لگا ہوا ہے، یا مہندی کا کلر کیسے لگ گیا، کپڑے کے ایک کونے میں کہیں لگا ہوا دکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول 2-3 دن ہوا میں نے نکاح کر لیا۔ کتنے دن ہوئے؟ 2-3 دن ہوا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اب آپ سوچو نکاح کتنا آسان ہے کہ پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر صحابی ہیں، جو نبی کے حکم پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا اور نبی کو خبر نہیں، نبی کو خبر ہی نہیں، نبی کو بلانا ضروری نہیں سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہ بلانے کو کوئی بری بات نہیں سمجھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی کہ اللہ کے رسول معاف کیجئے میں آپ کو بلا نہیں سکا۔ اللہ کے رسول نے ناراضگی ظاہر نہیں کی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں۔ آج ہمارے ہاں نکاح، وہاں اللہ کے رسول کے صحابی جو نبی کے حکم پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہوں نے نکاح کیا، 2-3 دن ہو گیا، نبی کو خبر نہیں ہے۔ جن کی وجہ سے مسلمان ہوئے، جن کی وجہ سے شریعت سیکھا، ان کو ہی خبر نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوئے۔ ہمارے ہاں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ 35 سال کی بھی عمر میں نکاح کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں، بچہ اب کمائے گا، ابھی انٹر کرے گا، اس کے بعد ڈگری کرے گا، اس کے بعد پی ایچ ڈی کرے گا، اس کے بعد جاب سرچ کرے گا، پھر جاب کرے گا، پھر اس کی بہن کی شادی کرے گا، پھر 40 سال کے قریب اس کی اپنی شادی کرے گا۔ تو زنا کاری عام ہو گئی۔ جب نکاح وقت پر نہیں ہوگا تو زنا کاریاں، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اندر جو ہنڈی پک رہی ہے اس کو ابلنا ہی ہے۔ بچے کے اندر خواہشات آ جاتے 15 سال کی عمر میں، نکاح ہو رہا ہے 30 سال کی عمر میں، ظاہر ہے حرام کاریاں ہونی ہیں۔ ان حرام کاریوں کے اصل ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی، اور اچھی تربیت اگر کی تو اچھے وقت پر شادی نہیں کی، اس ناطے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ادھر مدینے میں نکاح ہو رہا ہے، نبی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور یہاں نکاح میں 2000 لوگوں کو بلانا ہے، آؤ مجھے لوٹ کے جاؤ، سود پر بیاج پر پیسے لینے کھلانے کے واسطے، قرض پر پیسے لینے، گھر کے زیور بیچ ڈالنے، یہاں تک میں نے سنا گھر بیچ کر شادی کی جا رہی ہے، گھر بیچ کر شادی کی جا رہی ہے۔ آؤ مجھے لوٹو، آؤ مجھے لوٹو۔ اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سفر میں ہو رہا ہے، سفر میں، چلنے کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسانی سے نکاح کر کے دکھایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ میں جانا ہوا آپ کا، 500 کلومیٹر کا سفر، اور آج کی طرح سفر نہیں، کار سے نہیں، جہاز سے نہیں، ٹرین سے نہیں، گھوڑے کا سفر۔ آپ تو شادی والے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں جو آرام سے چلتا ہے،
جنگ کے گھوڑے پہ بیٹھو گے ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. جب وہ دوڑے گا تو 1 کلومیٹر بھی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں رک سکو گے. 1 کلومیٹر بھی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں رک سکیں گے. اس سفر کے دوران حضرت جویریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. رشتہ آ گیا, آپ نے نکاح کر لیا اور وہیں ولیمہ بھی کر دیا. بازو میں آپ کا خیمہ لگایا ہے. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو کچھ بھی سامان موجود تھا, کھجوریں, کچھ روٹی کے ٹکڑے, دسترخوان بچھایا اور وہ ڈال دیا. سارے لوگوں سے کہا آ جاؤ ولیمہ کھاؤ. نبی کا ایسا نکاح ہو رہا ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح. حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں, صرف ایک زرہ ہے, جنگ لڑنے کے اسلحے ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بیچ دو. اس کو بیچے 500 درہم میں بیچے. 480 درہم کی مہر طے کی گئی, یا ایک روایت میں 500 درہم پورے کی مہر طے کی گئی. وہ مہر کے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ کے لیے کیا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کچھ پیسے دیے, جاؤ بازار سے ان کے لیے کچھ چیزیں خرید کر لاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے گدا خریدا. گدا سمجھتے؟ بیڈ, وہ خریدا. اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, کھجوروں کا گدا. ٹاٹ خریدے, ٹاٹ بوریے آتے ہیں بستر بچھانے کے لیے. چادر خریدی, مٹی کا گھڑا خریدا پانی پینے کے لیے, چکی خریدی آٹا پیسنے کے لیے, اور ایک قمیص, ایک چادر, ایک ازار, ایک ہی کپڑے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی. پوری شادی کا یہی ہے انتظام. اسی انتظام میں حضرت فاطمہ کی شادی. اتنی آسانی سے شادی ہوا کرتی تھی. ہم نے شادیوں کو بربادی کا دن بنا لیا ہے. شادی کو آبادی کا دن نہیں, بربادی کا دن بنائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے گھر لگا دیا کہ آپ کے بھائی ہے آج سے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی فلاں شخص کے گھر میں ایک بیٹی ہے, ان سے جا کے کہو کہ سلمان فارسی تمہارے بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, میرا پیغام لے کے جاؤ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ پیغام لے کر فلاں صحابی کے گھر پہ گئے اور کہا کہ حضرت سلمان فارسی نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا ہے, میں ان کا مماخاتی بھائی ہوں, لہذا یہ رشتہ دے دو. ان کے لوگوں نے کہا, ان کے باپ نے کہا کہ بھائی ہم تو سلمان کو نہیں جانتے, آپ آئے ہیں, آپ کو ہم جانتے ہیں, لہذا آپ سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے پھر یہی بات کہی, بھائی میں تو رشتہ دینے کسی اور کے لیے آیا ہوں, رشتے کی بات کرنے کسی اور کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ہم ان کو نہیں جانتے, آپ کو جانتے ہیں, آپ کو رشتہ ہونا تو بولو, ابھی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. بولے ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا. باپ نے نکاح پڑھ دی, ان کے چاچاؤں نے گواہی دے دی, ہو گیا نکاح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے. حضرت سلمان فارسی سے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں, میں رشتہ لے کے تیرا گیا ہوا تھا, نکاح میرا ہو گیا, لڑکی کے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی نے کہا معافی تجھے نہیں, مجھے چاہنی چاہیے کہ جہاں اللہ نے تیرے نکاح کا مقدر کیا تھا میں نے رشتہ بھیجا. نکاح اسلام میں اتنا آسان تھا, اور ہم نے نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ نکاح کے ڈر سے, شادیوں کے ڈر سے ماں باپ کو مر جانا پڑ رہا ہے, ماں باپ بھکاری بن جا رہے ہیں. کئی ماں باپ کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے, کئی ماں باپ اسی بیماری لگ جا رہی ہے, ان کو ٹینشن بچوں کی شادی کیسے کرنا. کئی ماں باپ کو فاقے کرنے پڑ رہے, کئی ماں باپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, بھیک مانگنا پڑ رہا ہے شادی کے لیے, بھیک مانگنا پڑ رہا ہے شادی کے لیے. یہ ہم نے ایسا معاشرہ بنایا, اسلام نے ایسا نہیں بنایا. اسلام نے ایسا معاشرہ نہیں بنایا ہے. اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جوڑے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, نکاح کے دعوت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ولیمہ کے نام پر اتنا ہے کہ گھر میں کھجور ہے وہی ڈال دو, وہی ولیمہ ہے. کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں بڑے علامہ کو بلا کے لے کے آؤ, فلاں بڑے عالم کو, فلاں MLA کو, فلاں اس کو, فلاں اس کو, اور سب کو بولو لوٹو, ہم کو لوٹو. ایسا اسلام نے نہیں سکھایا. سب سے بدترین پیسہ وہ ہے
جو شادیوں پر اور گھر بنانے پر خرچ کیا جائے، سب سے بدترین پیسہ جو ایسی جگہوں پر لٹایا جائے جس کا کوئی مصرف نہیں ہے، فالتو میں، خالی میرج ہال بک کرنے 3 لاکھ، اتنے میں ایک غریب گھر کی بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، آرام سے کپڑے کا تمام چیزوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میرج ہال بک کرنے لاکھ روپے جا رہے۔ اسلام نے بالکل سادگی سکھائی ہے۔ اگر یہ سادگی ہماری زندگیوں میں آئے گی، ہم نے اگر اسلام کو اپنا لیا، آج سوچو ہمارا یہ گاؤں، اس میں اتنے گھر، اور اتنے گھروں میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، کم سے کم 200 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ ہوئے ہوں گے، اور یہی پیسے، شادیوں کے یہی پیسے اگر اپنے معاشرے کو بنانے کی فکر میں لگتا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت دینے کی فکر میں لگتا، اچھا ایجوکیشن، اچھی تعلیم دینے کے لیے ان پیسوں کا اگر استعمال کیا جاتا، تو آج مسلمانوں کی نسل یہاں نہیں ہوتے۔ آج ہم دنیا میں ترقیوں کے سب سے اول نمبر پر ہوتے۔ جب مسلمانوں کے پیسے ایسی حرام جگہوں پر نہیں لگتے تھے، اس وقت مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ آج ہمارے پیسے غلط جگہوں پر استعمال ہونے لگے، غلط جگہوں پر لگنے لگے۔ ہم نے شادی کو، ہم نے نکاح کو ایک مصیبت بنا لیا ہے، مصیبت۔ جس گھر میں نکاح ہوگی اس کے ماں باپ تو بک ہی جائیں گے، لڑکے والے بھی بکتے ہیں، لڑکی والے بھی بکتے، سب بک رہے، کیونکہ اتنی بڑی چیز بنا لیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں نکاح آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایسے تمام لوگوں کو اللہ نے نکاح کا حکم فرمایا ہے کہ نکاح کر لو۔ جو جوان ہے، بیوی کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، نکاح کر لو۔ اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارے پاس مال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام ضرور کر دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن فرمایا۔ ہم کیا سمجھتے، ارے انہیں نہیں کھا رہا ہے، اب اس کے اگلی کو کیا کھلائیں گے؟ رزق کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نکاح کر لو، جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ تو نکاح کر لو، اور نکاح کرو، غریبی ہی ہو اگر ہو تو بھی تمہیں ضرور اللہ اتنی وسعت دے دیں گے کہ تمہارا نباہ ہو سکے گا۔ لہذا نکاح کو آسان بنایا جائے اور بچوں کی تربیت کی جائے۔ نکاح آسان تبھی ہوگا جب بچوں کی تربیت ہوگی۔ پہلے بچوں کی تربیت کرنا ہے، پھر نکاح کو آسان کرنا ہے۔ ہمارا دونوں نہیں ہے، بچوں کی تربیت بھی نہیں ہے، نکاح بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔